اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 54، آیت نمبر 55۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور دی ہے۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ ایک شخص سچے دین کی دعوت دے اور دوسرا شخص اس کو نہ مانے تو داعی کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کیسا ہے کہ کھلی ہوئی صداقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی بات اور آگے بڑھتی ہے اور وہ اعلان کر بیٹھتا ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اس قسم کا کلام داعی کے لیے کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم قرآنی دروس ہے۔ ایک ہے حق کا پیغام پہنچانا اور ایک ہے پیغام کے رد عمل کے مطابق ہر ایک کو اس کا بدلہ دینا۔ پہلا کام داعی کا ہے کہ سب کو پیغام پہنچاؤ، یہ ہمارا کام ہے، اور دوسرا کام اللہ کا ہے کہ اس کا عمل کا بدلہ وہ اللہ دے گا۔ داعی کو کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دائرے سے گزر کر اللہ کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ داعی اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھے، بس خلاصہ کلام یہ ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان اپنے اپنے مقتداؤں اور اپنے اپنے اکابر اور اپنے اپنے مشائخوں کی فضیلت کی بحث اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنے پیشوا کو، اپنے اکابر کو، اپنے مشائخ کو، اپنے پیر کو، اپنے استاذ کو، اپنے چودھری کو، ہر ایک اپنے پیشوا کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بحث اصول کے دائرے میں رہنی چاہیے وہ شخصیت کے دائرے میں چلی جاتی ہے اور تعصبات کو جگا کر قبول حق کی راہ میں مزید رکاوٹ کھڑی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کس کو کیا درجہ دیتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ اس قسم کی بحث سے اعراض کرتے ہوئے اصل پیغام کو پہنچانے میں لگے رہو۔ خلاصہ کلام یہ، ہمارا کام آواز کا لگانا ہے اور اللہ کا کام آواز کا پہنچانا ہے۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی کو کوئی بات کہی اس نے نہ مانی تو آدمی کبھی کبھار غصے میں آ کر کہتا جائے جہاں جہنمی ہے یہ آدمی، نہیں، کچھ پتہ نہیں کب اللہ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ دوسرا، اپنے اپنے اکابر، اپنے اپنے مقتدا، اپنے اپنے پیشوا کے بڑائی میں، ان کی عزتوں میں، ان کی جو تعریفوں میں، یہ نہیں، ہر ایک کا اللہ کے یہاں ایک مقام ہے۔ کس کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔
اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو اور مایوس مت بنو۔ آدمی کام کرتا رہے، سمجھاتا رہے، کبھی کبھی بیوی نہیں مانتی، کبھی بیٹا نہیں مانتا، کبھی شوہر نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہبری فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔